اردو امپائر کے عزیز دوستو السلام علیکم۔ طالبان نے گزشتہ 2 دہائیوں سے امریکہ کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بالآخر اب وہ افغانستان میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگر امریکہ کے حملے سے پہلے طالبان کے ماضی پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ سے پہلے طالبان روس کے خلاف بھی ایک طویل جنگ لڑ کر روس کو شکست دے چکے ہیں۔ 1994 میں روس کی شکست کے بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ حکومت 7 سال تک قائم رہی۔ طالبان نے 1994 سے 2001 تک افغانستان میں اسلامی نظام نافذ کیے رکھا، لیکن 2001 میں امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان پر حملہ کر دیا، جس کے بعد طالبان کی حکومت ختم ہو گئی۔ 2001 سے 2021 تک طالبان نے امریکہ کا مقابلہ کیا اور اس دوران کسی بھی وقت ان کو مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ ہی کبھی ان کو ہتھیاروں کی کمی کا سامنا ہوا۔ طالبان کے پاس دنیا کے جدید ترین ہتھیار موجود ہیں، اس لیے یہ سوال بہت اہمیت رکھتا ہے کہ طالبان کے پاس آمدنی کے کون سے ذرائع ہیں۔ طالبان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آتی رہی کہ وہ 20 سال تک ایک سپر پاور سے لڑنے میں کامیاب ہوئے؟ ان کے پاس کون سی ایسی دولت تھی جس سے وہ دنیا کے جدید ترین ہتھیار خریدتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دینے والے ہیں، لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے چینل پر آنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے اور حسب روایت ان سے گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ دوستو، ویسے تو طالبان کی آمدنی کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ طالبان کی مرکزی قیادت امریکہ حملے کے پیش نظر روپوش رہتی تھی۔ طالبان کے اہم رہنما میڈیا کے سامنے کبھی نہیں آ سکے، اس لیے ان کی آمدنی اور فنڈنگ کے ذرائع کے بارے میں صرف اندازے ہی قائم کیے جا سکتے ہیں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان کی سالانہ آمدنی $30 کروڑ سے $1.5 ارب تک ہے۔ طالبان اس معاملے میں بہت محتاط انداز سے کام لیتے تھے کہ کتنا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ وہ دولت کو مؤثر انداز میں خرچ کرتے ہیں تاکہ کم پیسوں سے زیادہ فائدہ مند مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ اس حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ طالبان کی مرکزی قیادت اپنے مشن سے شروع سے ہی مخلص تھی۔ ان میں کوئی بھی کرپٹ کارکن موجود نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو کبھی بھی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن پھر بھی سوال اب بھی وہی ہے کہ آخر طالبان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی کہ وہ 20 سال تک ایک سپر پاور کے سر کا درد بنے رہے اور بالآخر اس کو اپنے ملک سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ امریکہ سے جنگ کے دوران بھی افغانستان کے 7 سے زیادہ صوبوں پر طالبان کا مکمل کنٹرول رہا۔ ان صوبوں میں طالبان نے اپنا قانون نافذ کر رکھا تھا۔ طالبان اپنے کنٹرول کردہ صوبوں سے ہر طرح کا ٹیکس لیتے تھے۔ گاڑیوں، دکانوں، زمینوں اور دیگر ہر قسم کی چیزوں پر طالبان نے ٹیکس لگا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ طالبان نے زکوٰۃ اور عشر کا اسلامی نظام بھی نافذ کر رکھا تھا، جہاں سے ان کے پاس پیسہ آتا تھا۔ دوستو، افغانستان کا صوبہ ہلمند افیون کی پیداوار کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دنیا بھر میں 60% افیون افغانستان کے صوبہ ہلمند سے ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ ہلمند پر بھی طالبان نے اپنے قبضے کے دوران افیون ایکسپورٹ کر کے دولت کمائی۔ افغانستان کے دیگر صوبوں میں بھی افیون کی کاشت ہوتی ہے جو طالبان کے قبضے میں رہے ہیں۔ افیون سے نشہ آور ادویات اور میڈیسن بنانے کے کارخانے بھی افغانستان میں قائم ہیں جو طالبان کی زیر نگرانی کام کرتے ہیں۔ یہاں سے بھی طالبان کو آمدنی ہوتی ہے۔ امریکہ نے بمباری کر کے ان کارخانوں کو ختم بھی کرنا چاہا، لیکن وہ اس مقصد میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر پایا۔ دوستو، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ روس سے جنگ کے دوران پاکستان اور امریکہ نے طالبان کو امداد مہیا کی تھی۔ روس سے لڑنے کے لیے طالبان کو ٹینک اور دیگر جنگی ساز و سامان امریکہ نے دیا تھا۔ یہی دولت اور ہتھیار بعد میں طالبان نے امریکہ سے لڑنے کے لیے استعمال کیے۔ افغانی صوبہ ننگرہار قدرتی معدنیات کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ یہاں سے کان کنی سے بہت سی قیمتی معدنیات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ صوبہ بھی زیادہ تر وقت طالبان کے کنٹرول میں رہا اور یہاں سے بھی طالبان دولت حاصل کرتے رہے۔ طالبان موبائل سروس مہیا کرنے والی کمپنیوں سے بھی ٹیکس وصول کرتے تھے جو ان کی آمدنی کا 10% ہوتا تھا۔ امریکہ سے براہ راست جنگ کے دوران جب طالبان کو فتح حاصل ہوتی تھی یا طالبان کسی امریکی فوجی چوکی پر قبضہ کر لیتے تھے تو وہاں سے مال غنیمت کے طور پر ان کو ہتھیار اور مال و دولت بھی ملتی تھی۔ یہ دراصل طالبان کے ہتھیاروں کا اہم ذریعہ تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ طالبان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ان کو افغانستان کے ان افراد کی مسلسل فنڈنگ تھی جو ان کے حامی اور مددگار تھے۔ بہت سے ممالک جو طالبان کے حامی تھے یا بہت سے ممالک کی جہادی تنظیمیں بھی طالبان کو فنڈنگ کرتی رہیں۔ تو دوستو، یہ تھی اردو امپائر کی آج کی ویڈیو۔ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔ شکریہ۔